السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کون ہیں، اور ہم سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 90 تک آئے تھے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، وہ جو قوم کے سردار تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے، اور جو اپنے کفر پر اصرار کر رہے تھے اور کافر تھے، وہ کہنے لگے لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو وہ ایمان والوں سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرتے رہو گے، ان کو فالو کرتے رہو گے، تو بے شک تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کہہ کے وہ انہیں بلیک میل کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، لیکن ہوا یہ کہ یہ جو شور کر رہے تھے سرداران قوم، انہی پر ایک ہولناک آواز زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ مردہ پڑے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، کہ لم یغنوا فیہا، انہیں ایسے صف ہستی سے مٹا دیا گیا گویا کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، انکار کیا، ان کی رسالت کا انکار کیا، کانوا ہم الخاسرین، اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ یہ دوسروں کو کہتے تھے کہ تم خسارے والے ہو، اصل میں یہی خسارے والے تھے۔ فتولی عنہم، سو شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے پلٹے، ان سے کنارہ کش ہو گئے، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا قومی، وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، دیکھو لوگوں میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، اور تمہیں میں نے بہت ہی سنسیئر ایڈوائس دی تھی، تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، تو میں نے اپنی طرف سے ہر وہ کام کیا جو میں سمجھتا تھا کہ تمہاری اصلاح کے لیے ضروری ہے، لیکن تم نے انکار کیا اور اب عذاب کے مستحق ہو گئے، تو فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب تم پر افسوس بنتا نہیں ہے، اس لیے تو اب میں کافروں کے اوپر عذاب آنے پر کیوں افسوس کروں، جب کہ میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا چکا تھا اور پہنچاتا رہا کئی سال تک، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ اب ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ حضرت شعیب کی قوم نے حضرت شعیب کی تکذیب کی، اور اس آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف کہ خود گمراہ تھے بلکہ لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ یعنی ایک طرف تو وہ خود حاصل نہیں کر رہے فائدہ، دوسری طرف جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے انہیں ایمان سے پھیر بھی رہے ہیں۔ یہ وہی حالات ہیں جو آپ بعض ممالک میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے شدت پسند ہندو ہیں، وہ خود تو ایمان کی دولت نہیں حاصل کر رہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں انہیں طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہیں کہ واپس لوٹ آؤ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف، واپس یہ چھوڑ دو اسلام، چھوڑ دو مسلمان ہونا، واپس سناتن میں آ جاؤ، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان سے ایسی ایسی چیزیں بلوا رہے ہیں کہ بولو جے شری رام، بولو یہ بولو وہ بولو، فورس کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو آپ اس تناظر میں اس زمانے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات بڑی واضح سمجھ میں آئے گی کہ اس دور میں یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو سوچے اس دور میں قوم کیا کیا کرتی ہوگی۔ اور اس کا ظاہر مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت شعیب کی اتباع کے بعد تم کو جو دنیاوی منفعت پہلے حاصل ہو رہی تھی نا، کہ تم کم ناپ تول کر رہے تھے، یعنی تم دینے میں کم دے رہے تھے اور پیسے پورے چارج کر رہے تھے، یہ جو سارا معاملہ تم کر رہے تھے ناپ تول میں کمی کا، اس سے تمہیں دنیاوی منفعت حاصل ہو رہی تھی، پیسے تمہیں زیادہ آ رہے تھے۔ اب شعیب علیہ السلام کی اتباع کر کے جو تم انصاف والی زندگی گزار رہے ہو، تو اب اس میں گھاٹا ہے تمہارا۔ ایک تو تم ہمارے دین کو چھوڑ کے بددین ہو گئے ہو، اوپر سے دنیاوی اعتبار سے بھی تم گھاٹے میں ہو، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کا جو دین تھا وہ باطل تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری آیت میں اللہ نے ان پر زلزلے کے عذاب کو بھیجنے کا ذکر فرمایا، تو کیونکہ حضرت شعیب کی تکذیب اور مخالفت کے بعد وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، تو اس عذاب میں اللہ کی الوہیت اور وحدانیت اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کی تصدیق کی کئی دلیلیں۔ پہلی تو یہ کہ حضرت شعیب کی دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا،
تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کی دعوت برحق تھی۔ دوسری چیز کہ یہ عذاب سے شعیب علیہ السلام کے مخالفین پر آیا تھا، جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے ان پر عذاب نہیں آیا۔ پھر اس میں مزید اعجاز یہ ہے کہ یہ عذاب اس قوم پر نازل ہوا جو ایک شہر میں رہتی تھی، یہ عذاب آسمان سے نازل ہوا اور صرف ان لوگوں پر نازل ہوا جو حضرت شعیب کے منکر اور مخالف تھے، اور ان پر نازل نہیں ہوا جو حضرت شعیب کے فالوورز تھے، متبعین تھے، حالانکہ وہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیں نا، حضرت شعیب ان لوگوں کے درمیان سے چلے گئے اور حضرت شعیب ان لوگوں پر اللہ کی حجت پوری کر چکے تھے اور ان کو مکمل نصیحت کر چکے تھے، اس لیے فرمایا کہ اب میں ان پر کیا افسوس کروں۔ اور اس میں ایک اور دلیل یہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ قوم جو ختم ہو گئی تھی، آپ نے اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جو مر گیا اس سے خطاب کیسے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر کے بعد بدر میں مرنے والوں سے خطاب کیا تھا نا، اور حضرت عمر سے کہا تھا کہ یہ ویسے ہی سنتے ہیں جیسے تم سنتے ہو، بس یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے خطاب کیا، تو یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ہم ایک اور سورہ مبارکہ کی طرف جو سورہ ہود ہے۔ یہ تو سورہ الاعراف تھی نا، تو اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں قرآنی آیات کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ بعض مقامات پر بعض چیزیں ریپیٹ ہوں گی، کیونکہ بعض دفعہ بعض آیات میں ایک چیز دوبارہ بیان کی جاتی ہے تاکہ کانٹیکسٹ آپ کو پتہ ہو، لیکن جو تفصیلات کچھ یہاں بیان نہیں ہوئی وہ ہم آگے بیان کریں گے، اور پھر آخر میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو آج اس سیریز کا چونکہ دوسرا درس ہے، تو ہم سورۃ الاعراف کے بعد اب سورہ ہود میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کی آیہ نمبر 84 سے سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول ان دونوں چیزوں میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، بے شک میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس پیسے کی فراوانی ہے، لیکن تمہارا جو پیسہ ہے وہ حرام ہے، اور تم میں اتنی بد اخلاقیاں اور بد اعمالیاں ہو چکی ہیں کہ وہ انی اخاف، کہ اب میں ڈرتا ہوں، علیکم عذاب، تم پر عذاب سے، یوم محیط، تم پر احاطہ کرنے والے دن، یعنی کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ پھر تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے، کوئی فرار نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو۔ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، قسط انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تم حرام سورسز سے پیسے کما رہے ہو، یہ بظاہر تو تمہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ سورس حلال ہو۔ بدمعاشی سے اور 420 سے جو کمایا ہوا پیسہ ہے، یہ پیسہ حرام ہے۔ تو اللہ نے جو پیسے کو تمہارے لیے جائز کیا ہے وہی صحیح نفع ہے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم مومنین، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا کہ ان اے سینس کہ بھئی میں تمہاری طرف اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں اور پھر تم جو مرضی چاہے کرتے پھرو اور میں تمہیں بچا لوں گا، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اور کافر ہوتے ہو اور کفار میں ہوتے ہو تو پھر عذاب کے بھی مستحق ہوگے۔ تو اب آگے سے قوم اس بات کو سمجھنے کے بجائے حضرت شعیب سے ہی الجھ پڑی۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا،
کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بہت بردبار اور بڑے راست باز ہیں۔ تو پھر حضرت شعیب نے کہا کہ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، تو حضرت شعیب نے کہا کہ میری قوم یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے تو میں اس کا حکم کیسے نہ مانوں؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، تو میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ علیہ توکلت والیہ انیب، میں نے تو اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق جو ان آیات میں تفصیلات آتی ہیں ذرا وہ غور کر لیتے ہیں کہ پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں مدین والوں کی طرف بھیجا، کہ ان کے ہم قبیلہ شعیب علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو کہ بے شک تم فی الحال تو خوشحال دکھائی دیتے ہو اور مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے جو بھی قصص بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ چھٹا واقعہ ہے اور حضرت شعیب سے متعلق ہے۔ حضرت شعیب کا جو سوانحی خاکہ ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں بتا چکا ہوں کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، پھر یہ حضرت شعیب کے قبیلے کا نام پڑ گیا، اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین نے ہی اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی۔ اچھا، پہلے ہی آپ کو میں نے بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ توحید کی دعوت دیں، اسی لیے حضرت شعیب نے سب سے پہلے یہی حکم دیا اور کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو کام زیادہ اہم ہے اس کو کریں۔ اور کفر کے علاوہ ان کی بری عادت یہ تھی کہ جو کوئی شخص ان کے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا تو وہ تول میں سے اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے اتنا لے لیتے، اور جب وہ خود کوئی چیز بیچتے تو ناپ تول میں کمی کرتے، سو یوں خرید و فروخت دونوں میں دوسرے لوگوں کا نقصان کرتے تھے۔ پھر حضرت شعیب نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو فی الحال تو بہت خوشحال دیکھتا ہوں، بڑے اچھے ہو، بڑے ویل آف ہو، لیکن یاد رکھو تم اللہ کی نافرمانی کر کے حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہو، ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف، یعنی احاطہ کرنا یا تو عذاب کی صفت ہے، یعنی جس عذاب سے کوئی عذاب کا مستحق بچ نہیں سکے گا، ایسا ہوگا عذاب کہ وہ سب کو گھیرے ملے گا جو عذاب کا مستحق ہے، یا محیط اس دن کی صفت ہے۔ پھر یہ کون سا عذاب ہے اس میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جو تمام جن کو عذاب کے مستحق لوگ ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا اور وہ گرفت میں آئیں گے۔ اور بعض علماء ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو حضرت شعیب کی قوم کے کافروں کو دنیا میں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا تھا، جیسا کہ تمام انبیاء سابقین کی امتوں کے کافر لوگوں پر عذاب آتا رہا۔ اور بعض مفسرین اس ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد عام عذاب ہے، خواہ دنیاوی عذاب ہو یا اخروی، دونوں کو شامل ہے، قیامت کا عذاب ہو۔ بہرحال انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی ہے نا اس میں دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی ہے اور دوسری حقوق العباد۔ تو پہلے کی طرف حضرت شعیب نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا کہ میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہ اللہ کے نزدیک ناپ تول میں کمی کرنا بہت قبیح جرم ہے، حتیٰ کہ اللہ نے ایک صورت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے عذاب کی وعید میں بھی نازل فرمائی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سورہ مبارکہ سے واقف بھی ہوں گے کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جو لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں،
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو پھر گھاٹے سے انہیں تول کے دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ اس بات کا گمان نہیں کر دے کہ ان کو ایک دن مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد جی کے اٹھنا بھی ہے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک ایسے دن کو جو عظیم دن ہوگا، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچنے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز تول کر فروخت کرے تو سودے کا پلڑا جھکتا ہوا رکھے، یہ احتیاطاً عمل ہے۔ اچھا، حضرت سوید ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے ایک اور شخص کے ساتھ ایک بزاز کے پاس گئے، ہم نے ایک شلوار کی قیمت لگائی، اور میرے پاس ایک شخص تھا جو اجرت پر وزن کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ وزن کرو اور جھکتا ہوا دو، تو یعنی تھوڑا زیادہ دے دو، یہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث 3336 مصنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، امام احمد بھی اسے روایت کرتے ہیں، سنن الدارمی میں بھی آتی ہے، سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث صحاح ستہ کی کم سے کم 3 کتب میں آتی ہے۔ اچھا، امام نسائی بھی اسے سنن النسائی میں روایت کرتے ہیں، تو کوئی 4 ہو گئی پھر روایت، صحاح ستہ میں سے 4 حدیث کی کتابوں میں روایت آتی ہے۔ پھر امام طبرانی اسے المعجم الکبیر میں، اور امام ابن حبان اسے الصحیح میں بھی لاتے ہیں، اور امام حاکم المستدرک میں۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو اور لوگوں کو چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ تو اس مقام پر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی دیکھو، ان آیتوں میں تو تکرار ہے، کیونکہ پہلی آیت میں فرمایا اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، اور پھر اسی آیت کے آخر میں فرمایا اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور ان تینوں احکام کا ایک ہی معنی تو ہے۔ تو اس اعتراض کا بھی علماء نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں دیکھو، ناپ اور تول میں کمی کے حکم کی تاکید کے لیے اس حکم کو 3 بار ذکر فرمایا ہے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب اس ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ دیکھو، تکرار اس وقت ہوتا ہے نا جب یہ حکم ایک ہی عنوان اور ایک ہی اعتبار سے کئی بار آتا چلا جائے۔ پہلی بار ممانعت کے صیغے میں انکار آیا ہے اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، دوسری بار صراحتاً امر کے صیغے میں آیا ہے کہ انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، یعنی حکمن آیا ہے، منعن نہیں آیا، حکمن آیا ہے۔ اور جب صیغہ اور عنوان بدل گئے تو تکرار نہیں رہی۔ اور اس جواب پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اچھا چلو، کسی چیز کی ضد سے منع کرنا، اس چیز کا حکم دینا ہے، تو پھر امر اور نہیں کے صیغوں کے فرق کے باوجود تکرار جو ہے اسے ممکن نہیں ہے نا۔ تو پھر اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، ایک چیز کے حکم اور اس کی ضد سے ممانعت کو مبالغتاً جمع کیا جاتا ہے۔ جیسا کہتے ہیں نا کہ دیکھو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تو بھئی ایک ہی بات ہوئی نا، توحید پر ایمان لانا تو شرک سے برات ہو گئی، لیکن یوں بات کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے دیکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے رہو، مل جل کے رہو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو، تو دونوں جملے ایک ہی بابت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ دیکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور پوری ناپ تول کرو، اور اس کے بعد جو ہے عموم کا جو حکم تھا وہ فرمایا اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور لوگوں کو نقصان پہنچانا صرف ناپ اور تول میں کمی تک منحصر نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا، ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کے ہاں ڈاکے ڈالنا، حق سے لوگوں کو روکنا، سود پر قرض دینا، بلیک میلنگ کرنا، ملاوٹی اشیاء بیچنا، یہ ساری چیزیں بھی تو لوگوں کا نقصان ہی ہے۔ تو ساری صورتیں جو ہے وہ شرعاً ممنوع ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ تینوں حکم میں مختلف عنوان سے جو دیے گئے ہیں، اس لیے ان آیتوں میں تکرار کوئی نہیں۔ اس کے بعد جو فرمایا نا، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، تو اس کے بھی پھر کئی محمل ہیں کہ دیکھو نا، جو شخص کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دوسرا شخص بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں نا، ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو اس طرح جو ہے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھو، تم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی، اس کی اصلاح اور اس کی فلاح، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش نہ کرو۔ اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ دیکھو، تم اپنے دین کی مصلحتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کا ایک واضح معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھو، ناپ اور تول میں کمی کرنا یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، کیونکہ جب بیچنے والا ناپ اور تول میں کمی کرے گا تو خریدار کو جب کم چیز ملے گی تو وہ پھر جھگڑا کرے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر کمزور ہوا تو وہ آگے جو اس سے جو کمزور ہوگا اس کے ساتھ کرپشن کرے گا۔
تو نتیجتاً فساد فی الارض ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو ہے، جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات سورہ ہود میں ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس میں جو جملہ آتا ہے آیہ نمبر 86 میں بقیت اللہ، تو اس ضمن میں امام طبری متوفی 310 ہجری کے، آپ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے کہا کہ بقیت اللہ کا سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، یعنی تم جو ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کر رہے ہو نا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کا ثواب تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے مراد یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو حصہ مقدر کر دیا ہے نا، یعنی اللہ نے دنیا میں تمہیں جو مال دیا ہے تم اسی پر قناعت کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، یا تمہارے لیے یا تمہاری عبادتوں کا جو ثواب مقدر کر دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ناپ تول میں کمی کر کے مال جمع کرنے کے بجائے اس مال پر قناعت کرو جو تمہاری تقدیر میں ہے، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی فلاں شخص تو صادق اور امین ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک طریقے کا آپ پازیٹیو انرجی انجیکٹ کر رہے ہیں نا مارکیٹ میں، کہ بھئی فلاں آدمی خیانت نہیں کرتا، فلاں آدمی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خائن ہے، معاملات کے اندر جو ہے وہ بڑا ٹیڑھا ہے، تو نتیجتاً ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ اور جب پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو لوگوں کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، اس پہ رزق میں بھی تنگی ہوتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی ایک طرف سے پیسہ آ رہا ہے لیکن دوسری طرف اس سے زیادہ جا رہا ہے، اور پھر خوف الگ، ٹینشن الگ، سٹریس الگ، پکڑا نہ جاؤں۔ اسی طرح جو ہے بقیت اللہ کو ثواب پر محمول کیا جائے تو مطلب اس کا یہ نکلے گا، کیونکہ ساری دنیا تو فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اور اللہ کا دیا ہوا ثواب یہ باقی رہے گا۔ تو بقیت اللہ سے مراد اللہ کی رضا ہے، بعض علماء کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی رضا سے بڑھ کر آخرت میں، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی رضا سے بڑھ کر نعمت ہو۔ تو جامع البیان کی جز نمبر 12 صفحہ 132 پر یہ ساری چیزیں جمع۔ اچھا، اس آیت کا ایک واضح معنی یہ ہے کہ پوری ناپ تول کرنے کے بعد اللہ نے تمہارے لیے جو حلال نفع باقی رکھا ہے نا، وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے حاصل کرتے ہو۔ اور حضرت شعیب کا یہ کہنا کہ دیکھو میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تم کو نیکی کی ہدایت دی ہے اور ایمانداری اور دیانت داری کی تلقین کی ہے، اور تم اس بری عادت کو چھوڑنے کے اوپر راضی نہیں ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان بری عادات کو چھوڑ دو، دیانت دار بن جاؤ، لیکن تم میری سنتے نہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ دیکھو ناپ اور تول میں کمی کرنے والے اور بے ایمانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے پھر اللہ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ تو اگر تم یہ بری عادتیں نہیں چھوڑو گے تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور اس صورت میں جب یہ معاملہ ہوگا تو میں تمہاری نعمتوں کی حفاظت پر قادر نہیں ہوں، یاد رکھو۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی اس کی جو باقی آیات ہیں اور اس کی تفصیلات پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔